ٹھیک ہے، اس کا نمبر وہی آپ نے بتایا نا 4896، وہ وہی ہے جی۔ جزاک اللہ۔ تو اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں، اور یہ حق کسی اور کو دیا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا حق فقط اور فقط ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ باب قولہ تعالی من بعد اسمہ احمد، امام بخاری نے کتاب جو ہے تفسیر القرآن میں باب باندھا ہے، اور اس میں یہ آیت سورہ صف کی آیت لانے کے بعد پھر نیچے جو ہے وہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک اور مطعم حضرت جبیر ابن مطعم اس کے راوی عن نبی رضی اللہ تعالی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی کہہ رہے میں نے سنا، یہ حدیث کا والا درجہ کہ صحابی براہ راست مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کر رہے ہیں، یقول ان لی اسماء، کہ بے شک میرے، ان لی اسماء انا محمد و انا احمد۔ اب یہاں جو وزڈم اور غور کیجیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شرح فرمائی کہ میرے نام ہے، میرا نام محمد ہے اور احمد ہے، اچھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور کا ذاتی نام ہے، احمد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام۔ اس کی دلیل میں جی دے رہا ہوں کہ یہ حدیث اگر لگا سکے 46، یہ حدیث پاک ہے 4896، اگر یہ آپ لگا سکیں یہاں پہ، تو آگے جب یہ دو نام لیے نا حضور نے، آگے اس کی وضاحت نہیں کی، چونکہ روٹ لیٹر ایک ہے، معنی کے اعتبار سے ایک ہے، محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، مسلسل تعریف کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد وہ ذات ہے جو اللہ کی تعریف حد سے بڑھ کر، جس نے مخلوق سب سے بڑھ کر جس نے تعریف کی ہو اسے احمد کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے حضور علیہ السلام آگے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، ماہی میرا نام ہے، اور ماہی کی آگے پھر آپ نے شرح کی ہے، نہ محمد کی یہاں شرح کی نہ احمد کی شرح کی، کہ محمد بھی ذاتی نام اور احمد بھی ذاتی نام۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کہ میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر اللہ ساری مخلوق کو مجتمع کرے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، یہاں اس حدیث پاک میں عاقب کے آگے نہیں، دیگر حدیث پاک مسلم میں وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ حق نہ تو کسی کو دیا جا سکتا ہے، یہ اس آیت مقدسہ کی شرح اور تفسیر کرنے کا حق میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اس آیت کو لینے کے بعد اسمہ احمد، حضور نے فرمایا کہ محمد بھی میں ہوں اور احمد بھی میں ہوں۔ اور طبقات ابن سعد میں حضرت سیدہ آمنہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے وہ خود فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بدن اطہر میں آئے، وہ بھی میں اگر آپ طبقات ابن سعد اردو کا ترجمہ بھی ہے، عربی بھی ہے، شاملہ سے مل جائے گا آپ کو، تو وہاں پر حضرت ہاں تو یہ جو اردو ترجمہ آپ لے لیں طبقات ابن سعد پہلی جلد ہے اور صفحہ 124 ہے، تو اس میں حضرت سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بدن میں آئے تھے، بطن میں تھا، ابھی حضور کی برتھ نہیں ہوئی تھی، بطن والدہ میں تھے، تو اس وقت وہ فرماتی ہیں کہ حکم ہوا کہ ان کا نام احمد رکھنا، اس وقت ماں کو کہتے ہیں، اور محمد بن علی یعنی ابن الحنفیہ سے روایت ہے، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے روایت کی، وہ یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام احمد رکھا گیا، اور ان کی والدہ ماں خود کہہ رہی ہیں کہ میرا نام احمد ہے۔ اور پھر انجیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کا اسم پاک احمد ہے، تو محمد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کلمہ میں جو محمد رکھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ مخلوق تعریف کر رہی ہے، امت درود و سلام پڑھ رہی ہے، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نام محمد رکھا جائے۔